میرا سوال یہ ہے کہ خاوندوں کو بیویوں پر کتنا ظلم کرنا چاہیے؟ یہ ایک بہت دکھی بیوی کا سوال ہے۔ خاوندوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، خاوندوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور بیویوں پہ قطعاً ظلم نہیں کرنا چاہیے، نہ تھوڑا نہ زیادہ۔ ظلم ہے۔ ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے، بڑی سنجیدگی سے سننے والا جملہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک صحابی غلام کو مار رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ رہے اور اسے کہہ رہے بس کر، چھوڑ دے، نہ مار، بس کر، چھوڑ، اور وہ غصے میں پٹائی کرتے جا رہے ہیں۔ جب صحابی قریب آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے اس صحابی کے، تو کہا تو اس اپنے غلام پہ جتنی طاقت رکھتا ہے، تیرا اللہ تجھ پہ اس سے کہیں زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ تو اس کو جتنا مار پیٹ سکتا ہے نا، تیرا جتنا کنٹرول ہے، تیرا غلام ہے، کون روکے گا تجھے؟ لیکن نہ بھولنا تو اللہ کا غلام ہے، تیرا اللہ تجھ پہ اس سے کہیں زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ وہ صحابی تھے، تڑپ اٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو آزاد نہ کر دوں؟ آپ نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ کہا میں نے تجھے مارا ہے، اس کے بدلے میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ جملہ سنیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہا اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا تو میں ڈرتا تھا اس کے ہر عضو کے بدلے تیرے عضو کو آگ پکڑ لیتی۔ بیویاں آپ کے پاس مظلوم ہیں، مجبور ہیں، ان کے ساتھ پیار کیجیے، محبت کیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت بہترین ہوں۔ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین ہے، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہوں۔ وہیں پہ جہاں بھائیوں کو یہ درخواست ہے، وہیں پہ بہنوں کے لیے پیغام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کام جو عورت کر لیتی ہے، جنت کے سارے دروازے کھل جائیں گے، جہاں سے مرضی جنت میں چلی جائے۔ 4 کام کون سے؟ فرض نماز، فرض روزے، نفلی نمازوں کا حکم نہیں، فرض نماز، فرض روزے، عزت کی حفاظت، خاوند کی اطاعت۔ 4 کام، 5واں کام نہیں عورتوں کے ذمہ۔ 4 کر لے، جنت کھل گئی۔ اس 4 کاموں میں میری بہن سب سے اوکھا کام جو ہے نا، وہ خاوند کی اطاعت ہے۔ اس کی طرف توجہ کیجیے۔ خاوند کہے روٹی لے آؤ تو یہ نہ کہنا تندور نہیں لگا باہر، اتھوں جا کے لے آیا۔ خاوند کے پانی پلاؤ، جو اپنا پیے گا مینوں بھی ایک گلاس دے دیں۔ خاوند کی اطاعت کریں۔ اگر آپ کا خاوند آپ کو آپ کے سگے ماں باپ سے ملنے سے منع کرتا ہے، منع ہو جائیے، منع ہو جائیے۔ اس قطع رحمی کا گناہ آپ کے خاوند کو ہوگا، لیکن آپ اطاعت کر کے جنت پالو گی۔ سب سے مشکل کام خاوند کی اطاعت ہے۔ جنتی عورت بنیے۔ جنتی عورت وہ ہوتی ہے جو اپنا ہاتھ اپنے خاوند کے ہاتھ میں دے دیتی ہے کہ آپ ناراض ہو، میں سکون نہیں پا سکتی، میں سرما نہیں لگا سکتی۔ اپنے خاوند کے لیے جادو کرو، خاوندوں پہ جادو کرو، قابو کرو ان کو۔ حلال جادو، حرام جادو نہیں، بنگالی بابے والا جادو نہیں، شرازی بابے والا جادو نہیں، محمد کریم کی حدیثوں سے ثابت جادو۔ کیا آپ کا خاوند، میں مختصر بتا دو، آپ کا خاوند گھر آئے نا، آپ دیکھتی ہیں ٹائم، خاوند کے گھر آنے میں 15 منٹ رہ گئے، 20 منٹ رہ گئے، بھاگ کے اپنے کام والے کپڑے اتار دو، نہا دھو کے مختصر ہلکا سا میک اپ کر کے اچھا سا ڈریس پہن کے خاوند کے لیے بیٹھ جاؤ، اور خاوند آئے گیٹ پہ اسے جا کے ویلکم کرو، اس کا ماتھا چومو، اس کے ہاتھ میں کوئی سامان ہے تو وہ لو، اسے کرسی پہ بٹھاؤ، اس کے پاؤں سے جوتے کھولو، اسے آرام سے ٹھنڈا پانی، شربت، کھانا دو۔ اللہ کی قسم یہ اگلے دن ڈیوٹی سے آدھا گھنٹہ چھٹی لے کے پہلے آ جائے گا۔ اس طرح ان کو قابو کرو، اس طرح ان کی خدمت کرو۔ اور اگر وہ گھر میں داخل ہو اور آپ وہی لہسن پیاز ادرک والی بدبو کے ساتھ اس کے پاس آؤ، تو چنگا سی میں ڈیوٹی تھی اتنے آدھا گھنٹہ اور گزار لینا۔ یہ سنت سے ثابت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی زلفوں میں زعفران کی خوشبو لگا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھی اور ان کو اپنی زلفوں کو حرکت دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پہنچے۔ آپ نے کہا عائشہ تیری باری نہیں ہے، عائشہ تیری باری نہیں ہے۔ کیا معنی؟ ہماری مائیں ہمارے نبی کے لیے تیار ہوتی تھی، اور ہماری بیوییں، بہنیں، مائیں الا من رحم ربی، ان کو اگر کہہ دو نا جی فلاں نے آج ہمارا کھانا کیا ہے رات کا، اور آپ آدھے گھنٹے پہلے بتا دو اور روز کے بیٹھ جائے گی میں نے جانا ہی نہیں، آدھے گھنٹے میں کوئی تیار ہو سکتا ہے بھلا؟ اور وہ جب نکلے گی تو بندہ بھی 2 دفعہ دیکھتا ہے یہ میرے والی ہے کوئی اور تو نہیں۔ اس کی ساری تیاری، اس کا سارا زیور، اس کا سارا حسن، اس کا سارا میک اپ، اس کا سارا ڈریس، وہ کس کے لیے؟ سہیلیوں کو دکھانے کے لیے نہیں،
اے میری بہن، تیرا زیور، تیرا حسن، تیرا میک اپ، تیرا لباس تیرے خاوند کے لیے ہے. اپنی اداؤں سے، اپنی زبان سے اس کو قابو کریں. حسن سے گھر نہیں بستا، مال سے گھر نہیں بستا. اگر کبھی حسن سے گھر بستا ہوتا تو حسیناؤں کو طلاقیں نہ ہوتی. مال سے گھر بستا تو بادشاہوں کی بیٹیوں کو طلاقیں نہ ہوتی. گھر بستا ہے صرف زبان سے، اخلاق سے، پیار سے. ایک تار گرم ہے، دوسری تار گرم ہے، دونوں کو ملا دو، کیا ہوگا؟ پٹاخہ. ایک گرم ہے، ایک ٹھنڈی ہے، 220 کا کرنٹ ہے، گاڑی چلتی رہے گی. خامد غصے میں آیا تو آپ صبر کر لیجئے، خاموش ہو جائیے. بیوی غصے میں آئی ہے تو آپ صبر کر لیجئے. جب دونوں غصے میں آ کے سوٹے کھڑکاؤ گے تو گھر برباد ہو جائے گا. ایک عورت کسی مسلمان کے پاس گئی، کہتا جی میری ساس بڑی تنگ کرتی ہے، بڑا لڑتی ہے، تو کوئی تویت ہی دے دیو. اس نے دیکھا کہ اس کی عقل بیچارے کی اتنی ہے، میں جتنا بھی سمجھا لوں گا یہ ماننے کی نہیں. اس نے ایک سادہ کاغذ لیا، اس کی بتی بنائی اور اسے کہا بی بی جب تیری ساس لڑنے لگے نا تو اس کو دانتوں کے نیچے لے کے دبا لینا، جتنی تیری ساس زیادہ گالیاں دے اتنا زور سے کاغذ دبانا، بس 3 دن یہ کر کے دیکھ لے تیری ساس سیدھی ہو جائے گی. کہا بڑی بات ہے. وہ تعویذ لے کے گلے میں، جب ساس لڑے وہ پیر جی نے تعویذ دیتا سی، وہ کڈو جی، وہ دانت کے نیچے دبا لے. اب جب ساس کو جواب نہیں ملے گا وہ کملی لڑے گی. یہ ہے گر. اپنی زبان بند کیجئے، پیار اور محبت کے اظہار کو عام کیجئے، انشاءاللہ گھروں میں سکون ہوگا.